عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر مولانا محمود مدنی کا ایک بیان الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس بار تاریخ دانوں کے حوالے سے سوشل میڈیا میں مولانا کا یہ بیان الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کا 34واں اجلاس دہلی کے رام لیلا میدان میں شروع ہو چکا ہے، جس کی صدارت جمعیت کے سربراہ مولانا محمود مدنی صاحب کر رہے ہیں، اور جمعہ کو جمعیت علماء ہند کے سربراہ محمود مدنی صاحب نے ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ اٹھایا، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ہندوستان اتنا ہی محمود کا ہے جتنا پی ایم نریندر مودی کا اور موہن بھاگوت کا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، جس کو جو بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ نے کہا کہ ہندوستان مسلمانوں کا پہلا مادر وطن ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام ایک مذہب ہے جو باہر سے آئے بے بنیاد بات ہے۔ اسلام تمام مذاہب میں سب سے قدیم مذہب ہے، اور ہندی بولنے والے مسلمانوں کے لیے ہندوستان بہترین ملک ہے۔ پروگرام میں مدنی نے اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز تقاریر میں واضح اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کے واقعات کے علاوہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں اسلاموفوبیا میں اضافہ تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے والوں کے خلاف سزا کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جمعیت علماء ہند کی جانب سے جب کبھی کوئی اجلاس ہوتا ہے اس میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے لوگ اس کو الگ الگ طرح سے اچک کر کے کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے تائید کرتا ہے، کوئی سراہنے کی بات کرتا ہے، تو کوئی جو الگ الگ طرح کی تبصرے۔ بہرکیف مولانا نے کل کیا بات کہی، موہن بھاگوت کا جتنا یہ بھارت ہے، مودی کا جتنا بھارت ہے اتنا ہمارا بھی ہے، وہ کس حوالے سے کہا ہے اس کو آپ سنیں، میں پھر لوٹتا ہوں۔ ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے، یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ اسلام اسی ملک کا مذہب ہے، اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ بات ہو رہی تھی نفرت کی، جیسے کہ مولانا نے بھی تذکرہ کیا، اسی طرح سے باگیشور دھام کو جانتے ہیں، اس کے سربراہ دھریندر شاستری کی حمایت میں دہلی کے جنتر منتر پر تقریب کا انعقاد کر کے کھلے پلیٹ فارم سے عیسائیوں اور مسلمانوں کے قتل عام کی کال دینے کے معاملے میں پولیس نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی۔ تاہم پولیس نے حیرت انگیز طور پر اس میڈیا ادارے کو نوٹس بھیجا ہے جس نے اس خبر پر رپورٹ شائع کی۔ خیال رہے کہ گزشتہ 5 فروری کو دہلی کے جنتر منتر پر سناتن دھرم سنسد کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے اس خبر کو دکھانے کے لیے مالٹکس نامی میڈیا ہاؤس کو نوٹس بھیج دیا ہے۔
جو لوگ غلطی کر رہے ہیں, جو نفرت پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف تو دہلی پولیس کچھ کر نہیں رہی ہے, اور جو اس طرح نفرت پھیلانے والے لوگوں کے خلاف آواز بن کر کے میڈیا ہاؤس کے ذریعے سے لوگوں میں حقائق پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پولیس اس کو نوٹس بھیج رہی ہے. یہ کس طرح کی گئی گزری اور گھٹیا جو ہے اس وقت پولیس کی جانب سے جو کچھ بھی فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت تھے کہتے ہوئے اس خبر پر بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا میں تبصرہ کیا ہے. ناظرین گرامی, نفرت کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں کہ پھر سے ایک ویڈیو آئی ہے. ہم وہ ویڈیو تو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے, البتہ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. سکندر آباد سے آ رہی یہ خبر ہے جہاں پر گلاوٹی نامی ایک علاقہ ہے اتر پردیش کا. یہاں پر سراج نامی ایک شخص کو بہت بری طرح سے مارا گیا ہے جس کا تعلق مٹی پور سے ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سراج کا گھیراؤ کر کے اس وقت مارا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے یو پی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا یو پی پولیس اب یہ سراج نامی شخص کو جو مارا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی, یا پھر جو ہے ہندوتوا دہشت گرد جس طرح سے جو حالات خراب کرتے جا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کیا کارروائی نہیں ہوگی, کہتے ہوئے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی, آئیے مہوا موئترا ابھی حال ہی میں اڈانی کے حوالے سے جس طرح سے مودی حکومت کو, بی جے پی حکومت کو پارلیمنٹ میں نتاڑا, وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, اور زبردست یہ جو آڑے ہاتھ لیتی ہیں. اب سلچر ایئرپورٹ میں پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جن کے ساتھ دھکا مکی ہو رہی ہے, اور مہوا موئترا بھی اس موقع پر بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہی ہیں. تو ناظرین گرامی, ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ حکومت پر تنقید کریں گے اور کھلم کھلا تنقید کریں گے, اور جب آپ تنقید کریں گے تو آپ کی جب سراہنا ہوگی, آپ کی تائید ہوگی, آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی اور میڈیا کوریج آپ کو ملے گا, تو یہ ساری چیزیں کہاں سے جو ہے مودی حکومت کو برداشت ہوگا. لہٰذا لگتا ہے کہ جو ہے پولیس کو بھی ان کے خلاف لگا دیا گیا ہے. یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو ٹیگ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے مہوا موئترا کی تائید کی ہے, ان کی طرفداری کی ہے. ناظرین گرامی, ترکی کے زلزلے میں بچ جانے والے 16 معصوم بچوں کی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں, جہاں پر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں منظر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 16 ایسے معصوم بچے ہیں جن کے والدین کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے. اللہ ان معصوم بچوں کے والدین سے ملا دے, لیکن جس طرح سے جو ہے الگ الگ تصویریں اس وقت نکل کر کے آ رہی ہیں ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں سے یا پھر شام کے علاقوں سے, وہ واقعی میں دل چیرنے والی ہیں. ناظرین گرامی, آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں, اور خبر یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. کل بہت ہی زیادہ یہاں پر طلباء پر جو ظلم و ستم ہوا اس کے خلاف جو ہے احتجاجات ہو رہے ہیں, اور خواتین کو مارنے کی, طالبات کو مارنے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. تو وہیں پر جوشی مٹھ بھی اتراکھنڈ میں ہی ہے. زمین کے دھنسنے سے متاثر ہونے والے لوگوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے. گزشتہ 1.5 ماہ سے تحصیلی احاطے میں بیٹھے احتجاج کر رہے لوگ شہر کی سڑکوں پر ہاتھوں میں مشعلیں لے کر اتر آئے اور جلوس نکالا. اس دوران لوگوں نے اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے, اور وزیر اعلیٰ پشکر دھامی مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں. لوگوں کا ماننا ہے کہ زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے ان کی عمارتوں اور زمینوں کو نقصان پہنچا, لہٰذا اس کا مناسب معاوضہ دیا جائے اور مستقل بحالی کی جائے. دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا الزام ہے کہ حکومت اس معاملے میں گزشتہ 1.5 ماہ سے ٹال مٹول کر رہی ہے. ایک طرف اتراکھنڈ میں طلباء حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں اور لگاتار احتجاجات کر رہے ہیں, تو وہیں پر ناظرین گرامی یہاں پر جوشی مٹھ کے لوگ بھی اب راستے پر آ رہے ہیں. محسوس یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت پورے اتراکھنڈ میں بی جے پی اور مودی حکومت کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی, دوسری جانب وہ صورتحال جس کو میڈیا نہیں دکھاتا جبکہ زمینی حقائق ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بی جے پی حکومت کی, مودی حکومت کی ناکامی کی بات جہاں پر احتجاجات کا جو سلسلہ آتا ہے اس کو دکھاتا نہیں. اب کسان دوبارہ جو ہے وہ غصے میں آ رہے ہیں اور 20 مارچ کو دہلی کوچ کرنے کا اعلان بھی کر دیے ہیں. جہاں مودی حکومت کی مشکلات میں ایک بار پھر بڑھنے
मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया। किसानों की तंजीम संयुक्त किसान मोर्चा ने जुमेरात को एक इजलास का इनेकाद किया, जिसमें कई उमूर पर तबादिले ख्याल किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों के ज़ेर-इल्तिवा मुतालबात के लिए किसान फिर से एहतिजाज करने पर मजबूर हैं। उसके तहत 20 मार्च को मुल्क भर से किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कबल किसान तहरीक के दौरान हुकूमत की तरफ से दिए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। ऐसे में 20 तारीख को दिल्ली कूच करने के बाद वहां एक महापंचायत होगी, जिसमें एक बड़ी तहरीक का फैसला किया जाएगा। ये कहते ही और जैसी ये खबरें सामने आई है, जाहिर सी बात है कि किसान का और इस तरह के रोजगार का और तलबा का नाराज तलबा का एहतिजाज किस तरह जोर पकड़ता जाता है, और उसकी वजह से मोदी हुकूमत के नाक में दम तो होने वाला ही है। और इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम मीडिया चाहे दिखाए ना दिखाए, ये वाज़ेह हो जाता है कि ज़मीनी सतह पर किस तरह नाकाम होती नजर आ रही है बीजेपी की हुकूमत। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व लीडरों के दिमाग किस तरह ख़राब होते हैं, उसकी एक मिसाल हैदराबाद से आ रही खबर से आप लगा सकते हैं। हमारा प्रसाद इस शख्स का नाम है जिसको देख रहे हैं, इसकी गिरफ्तार कर ले जाने की भी वीडियो आ चुकी है हैदराबाद में। इसने कहा है कि जिस तरह गोडसे ने गांधी को कत्ल किया, अगर BR डॉक्टर अंबेडकर के ज़माने में मैं होता तो मैं भी उनको कत्ल कर देता। और डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक किस समाज से था आप तो जानते ही हैं। और ये जो हमारा प्रसाद नामी लीडर है, इसने दलित सेना नामी बना चुका है, उसका ये खुद जो है बानी भी है। अपने ही समाज के लीडर को कत्ल करने का दिलचस्पी रखता है इस शख्स के मरने कई साल बाद इसका दावा कर रहा है। बहरकैफ ये बहुत बड़ी बात थी और जाहिर सी बात है कि इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है, कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसकी गिरफ्तारी कर लिए जाने की ये वीडियो भी सामने आ रही। तो ये है नाज़रीन गिरामी हिंदुत्वा ज़हनियत का हामिल एक दलित लीडर। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,